بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے آئی ایس ایف کا ایک کنونشن میں جو خطاب کیا ہے، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جعلی حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا دیا ہے۔ باقاعدہ طور پر میرے خیال میں اسی مہینے ڈی چو کی کال جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ اب جو کال ہوگی یہ ڈو اینڈ ڈائی والی کال ہوگی۔ یہ کال پاکستان میں ایک طریقے آزادی کی کال ہوگی، ایک انقلاب کی کال مجھے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کا ہر متقب فکر کا جو لوگ ہیں وہ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب رہنا اور پاکستان سے جو کچھ 3.5 سال میں ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان ایک ناکام ترین ریاست اور ایک جنگل کا قانون بنا دی گئی ہے، جس میں تقریباً سارے ادارے تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ چند ٹولے نے اپنی ذاتی خواہش کو آگے رکھتے ہوئے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 2 ججوں نے عدم اعتماد کر دیا اس ترمیم پہ، اور باقاعدہ طور پر 6-7 جج بھی سوچ رہے ہیں وہ کسی ٹائم بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر ہے، امین الدین کو باقاعدہ طور پر آئینی عدالت کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں پیسے کی فراوانی ان لوگوں کے لیے ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے امین الدین جیسے ججوں کو، یعنی کہ آئینی عدالت کا سربراہ، جس کو آئین کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے جی ایچ کیو سے آئے فیصلوں پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو بحران آنے والے دنوں میں شروع ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی عالمی تباہ و برباد پہلے ہو چکی ہے، ابھی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان کی عالمی مجھے نظر آ رہا ہے تقسیم ہو جائے گی، اور تقسیم سے پاکستان کی عالمی کو انٹرنیشنل جنڈے کے تحت نہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے عاصم منیر جیسے بد کردار، جو کہ اقتدار کا بھوکا شخص ہے، عمران خان صاحب نے آج سے 3-4 مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے وہ اقدامات جو اس نے 26 نومبر کو قتل عام کروائی تھی، اور جس طرح مریض کے میں قتل عام کروائی تھی، اور جس طرح دوسری جگہوں پہ اس نے قتل عام کرائی ہے آزاد کشمیر میں، اس سے بچنے کے لیے اس نے عاصم منیر نے نواز شریف اور زرداری سے مل کر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ ملک میں ہوا ہے وہ تماشا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کی ریاست اس جرنیلوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 78 سال میں جہاں سے چلے تھے اسے 1000 گنا پیچھے چلے گئے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، دنیا کی معیشت ترقی کر رہی ہے، دنیا کی معیشت آسمانوں پہ جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت منفی سے بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا کارخانہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پاکستان کی عوام کو امید ہو کہ ہمیں ملازمتیں ملیں گی، ہمیں مطلب روزگار ملے گا، ہم یونیورسٹیز سے نکل کے کچھ کریں گے۔ لیکن پاکستان کا نظام یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کے رشوت پہ، اکبرا پروی پہ، اور جرنیل جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کرپٹ ہونے کے بعد ایسی کرپٹ لیڈ کو اپنے ساتھ ملا کے جو کچھ کیا ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، انہوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، لیکن وہ آزاد پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو استثنا قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو سپر آرمی چیف بنوا رہے ہیں آئندہ 5 سال کے لیے۔ یہ تماشا نہیں تو کیا ہے؟ یہ فیل ریاست نہیں تو کیا ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو پاکستان کی دھرتی پہ جرنیل بن کے آتے ہیں اور اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جس میں سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یحییٰ خان ملک 1971 میں ٹوٹ گیا، ایوب خان 1965 کی
وار ہوئی، وہ وار اللہ تعالیٰ نے جتوائی، لیکن پاکستان کا کچھ حصہ جو تھا وہ انڈیا لینے میں کامیاب ہوا، اور 1965 میں باقاعدہ طور پر اگر میجر شہید عزیز بھٹی اور دوسرے لوگ قربانی نہ دیتے تو لاہور میں جم خانہ میں باقاعدہ طور پر انڈیا کے گورنر جنرل نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ میں چائے جا کے پئیں گے۔ ضیاء کے دور میں سیاچین چلا گیا، مشرف کے دور میں جنگ 9/11 لے کے آ گیا اور پورے 80-85 ہزار پٹھانوں کو مروا دیا۔ مشرف گیا تو باجوہ آیا جو کہ CIA کا ایجنٹ، لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اس نے کیا کیا، 6% گروتھ پہ جاتی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیا، اور عاصم منیر جیسا بدکار جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ڈسیور ہے، گریڈی شخص اور اقتدار کا بھوکا شخص، اپنے آپ کو فیلڈ مارشل اور اپنے آپ کو سپر آرمی چیف قرار دے کے تو 17 بندوں سے ترمیمیں کروا کے تو کہہ رہا ہے کہ میں ملک کا فرعون بن چکا ہوں۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اب خونی جنگ ہوگی، پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا، تب جا کے یہ لوگ سدھریں گے، اور ان کی پتلونیں اور ان کی گردنیں کھمبوں پر لٹکائی جائیں گی، تب جا کے پاکستان آگے بڑھے گا، ورنہ یہ اب جرنیل راج نہیں رہے گا۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ نئی قیادت صرف KPK سے پنجابی بزدل قوم ہے، ان کے بچوں کو بھی انہوں نے بزدل کر دیا، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو محبت بھرے پیغامات کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے پنجابی۔ لیکن یہ ہے کہ پنجاب کی فوج ہے، پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی پولیس ہے، پنجاب اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور تینوں صوبے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔